بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان حضرات کے مبارک نام جو نواسے رسول حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کے گھر والوں میں سے آپ کے ساتھ میدان کربلا پہنچے تھے، کن کن کی شہادت ہوئی تھی اس طرف بھی نشاندہی کروں گا، اور کون وہاں سے واپس آئے ان کی بھی نشاندہی کروں گا۔ تو میں ان کے نام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت امام علی اکبر، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے، اور ان کی عمر اس وقت 18 سال تھی۔ انہوں نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کیا۔ امام علی اکبر کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ یہ امام علی مقام کے شہزادے تھے، ان کی عمر اس وقت 18 سال تھی، یہ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ دوسرے آپ کے شہزادے تھے حضرت امام علی اصغر، یہ شیر خوار تھے، یعنی اس وقت اپنی ماں کا دودھ پی رہے تھے۔ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، یہ شہزادگان تھے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی حضرت امام حسین کے یہ سب بھتیجے تھے۔ ان سب کی وہاں پر شہادت ہوئی میدان کربلا میں، یہ سب کے سب شہید ہوئے ہیں۔ حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت محمد اور حضرت جعفر، یہ سب کے سب شہزادگان ہیں، شہزادے ہیں امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے، یعنی حضرت امام حسن و حسین کے سوتیلے بھائی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نکاح میں جب تک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس ظاہری حیات سے متصف رہیں، اس وقت تک سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دوسرا نکاح کرنے سے منع فرمایا تھا۔ حضرت علی کو دوسرا نکاح حضرت فاطمہ کی موجودگی میں کرنے سے منع فرمایا تھا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال ظاہری ہو گیا تو آپ نے کئی اور نکاح فرمائے ہیں، تو ان میں سے یہ شہزادگان تھے حضرت علی کے، جو میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے اور سب کے سب شہید ہوئے۔ ان میں سے سب سے زیادہ جو مشہور ہوئے میدان کربلا کی وجہ سے وہ حضرت عباس ہے، جن کو حضرت عباس علم بردار کہا جاتا ہے۔ اب رہے حضرت مسلم، یہ آپ کے چچزاد بھائی تھے۔ یہ آپ سے پہلے آپ کا نائب بن کر جب کوفہ گئے تو یہ کوفہ ہی میں شہید ہو گئے۔ حضرت مسلم کے ایک بھائی تھے حضرت عبداللہ، اور ایک تھے حضرت عبد الرحمن، اور ایک تھے حضرت جعفر۔ یہ سب کے سب حضرت امام مسلم کے بھائی تھے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی تھے سب۔ یہ سب کے سب امام مسلم کو چھوڑ کر یہ سب کے سب میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت محمد اور حضرت عون، یہ دونوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہوئے، یعنی حضرت زینب کے یہ دونوں شہزادے ہیں۔ یہ دونوں بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت علی اوسط، ان کا اصل نام علی اوسط ہے، یہ مشہور ہیں زین العابدین سے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میدان کربلا میں تھے لیکن سخت بیمار تھے، تو یہ میدان کربلا میں شہید نہیں ہو سکے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی تھی جن کی عمر اس وقت 7 سال تھی، وہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ یہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں۔ آپ کی بہن بھی تھی حضرت زینب،
اور 2 بیویاں بھی میدان کربلا میں تھیں۔ میں آپ یہاں پر ایک بات عرض کر دوں کہ آپ کی جو شہزادی تھی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، ان کی عمر اس وقت تھی 7 سال۔ اور ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ نانی اور دادی میں، بہن میں، ایک بھائی دوسرے بھائی میں یہ معاہدہ کر لیتا ہے، قول و اقرار کر لیتا ہے کہ میری بیٹی آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی میری بیٹی، ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے۔ اگر ان کی زندگی بخیر رہی تو ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے۔ نانیاں بھی کہہ کر چلی جاتی ہیں، دادیاں بھی کہہ دیتی ہیں، پھوپھیاں بھی کہہ دیتی ہیں، بھائی میں بھی، بہن میں، اس طرح کا ہمارے ہاں چلتا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت قاسم کے بارے میں یہ صرف زبانی طور پر یہ معاملہ طے ہوا تھا کہ ان کے آپس میں نکاح کیا جائے گا، لیکن کچھ خرافاتی لوگ جہاں اور دوسری خرافات اور ناجائز رسمیں کربلا کے معاملے میں برتتے ہیں، ان ناجائز رسموں میں سے ایک ناجائز رسم یہاں یہ بھی برتتے ہیں کہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں شادی کراتے ہیں، مہندی رچاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا جاہلانہ رسمیں یہاں پر برتتے ہیں۔ ذرا اندازہ کرو، سوچو، غور کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دیا ہے، اتنا بڑا دماغ تمہاری کھوپڑی میں موجود ہے، دیکھو، غور تو کرو ذرا صحیح کہ وہاں حضرت امام علی مقام اور آپ کے دوسرے ساتھی، آپ کے بھائی، بیٹے، بھتیجے کس مصیبت میں مبتلا تھے، کتنی بڑی بڑی مصیبتوں کا پہاڑ آپ کے اوپر گرا ہوا تھا۔ وہاں کیسے ان کی شادی رچی گئی، وہاں کہاں سے مہندی آ گئی، کیسے انہوں نے کس خوشی میں مہندی لگائی۔ مہندی تو خوشی کے موقع پہ لگائی جاتی، نہ کہ غم کے موقع پہ۔ وہاں تو غموں کا پہاڑ ٹوٹ رہا تھا، مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ رہا تھا۔ پھر یہ مہندی کہاں سے آئی، کیسے آئی، کس نے لا کے دی؟ جب پانی کے لیے وہاں ترس رہے تھے امام علی مقام کے شہزادے، بھائی، بیٹے، بھتیجے، خیمہ والے، بہنیں اور آپ کی بیویاں پانی کے لیے، بیٹی آپ کی پانی کے لیے ترس رہی تھی، تو مہندی لانے والا یہاں کون تھا، مہندی پہنچانے والا یہاں تک کون تھا؟ ذرا بھی اپنے عقل پہ زور نہیں دیتے ہو؟ یہ سب جاہلانہ رسم ہے، یہ سب رافضیوں کی طرف سے بھیجی گئی رسمیں ہیں، اور ہمارے مسلمان اور ہماری ماں بہنیں ہیں جو اس جاہلانہ رسم کو نماز روزوں کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ ان کی سمجھ میں یہ آ جائے کہ میدان کربلا میں جہاں امام علی مقام اور آپ کے جانثار، آپ کی دونوں بیویاں اور آپ کی بہن اور آپ کی بچی، آپ کے بیٹے بھتیجے اتنے پریشان تھے اور ایک ایک بوند پانی کے لیے ترس رہے تھے، کھانے پینے کا کوئی انتظام اس وقت موجود نہیں تھا، کوفیوں نے چاروں طرف سے آپ کو اور آپ کے خیمے والوں کو گھیر رکھا تھا، تو اس وقت یہاں تک مہندی کس نے پہنچائی تھی؟ اور مہندی خوشی کے موقع پہ لگائی جاتی ہے، نہ کہ غم کے موقع پہ، یہاں تو غم کا ماحول تھا۔ اس لیے یہ رسم غلط رسم ہے، ناجائز رسم ہے، شیعوں کی رسم ہے، رافضیوں کی یہ رسم ہے۔ اس رسم کو ختم کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اور جتنی رسمیں برتی جاتی ہیں ان ساری رسموں کو جڑ سے مٹاؤ، اور امام علی مقام کے سچے چاہنے والے بنو، اور وہ کام کرو جس سے امام علی مقام خوش ہو، شہیدان کربلا خوش ہو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو، ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو، اور ہمارا رب عز و جل خوش ہو۔